لکھی ہے جس کی تصدیق یا تردید علی بھائی سے مطلوب ہے، اور وہ ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کا ایشو۔ کیا نماز عصر کے بعد کوئی نماز مثلا نفل یا قضا نماز پڑھنا واقعی منع ہے؟ اسی طرح فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور رات کو 12 بجے زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے جس میں نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے۔ پلیز ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، ان ساری باتوں کی میں نے وضاحت وقتاً فوقتاً کی ہے اسکیٹرڈ فارم کے اندر۔ آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے، یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا، جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا، تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ، یہ تو خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے، باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ، اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر، تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے، اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف، زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے، زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے، زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو، جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال آفتاب۔ اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے، رات کو سورج ہی نہیں ہوتا، سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، یعنی وہ کہیں اور طلوع ہوا ہوتا ہے۔ میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا، میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں، طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ۔ یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو بس سورج باہر نکلا تو کافی، اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق، یہ سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چیت عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، تو ظاہر سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی۔ لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو۔ ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہیں۔ اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر
اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ 2 رکھتے ہیں، چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی، اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے۔ لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی۔ اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے، فجر کی 2 سنتیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے۔ بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامعہ ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے، فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی الاسلام نے اس کی اجازت دے دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا، جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو، اور امام آپ کا نہ ہو، امام ہو صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو، تو آڑے سے سنتا شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے ایک کام شروع کرنا ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے، سورج نکلتے وقت، سینٹر میں، اور غروب ہوتے وقت۔ رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک، لیکن یہ افضل وقت ہے۔ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ شرح مانی الاثار جسے تحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا، تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے۔ ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے، یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر، مکے میں اور مدینے کے اندر، تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا، کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے، تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا، عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں، فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں، خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے، مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام 360 کے اندر موجود ہے، صلاۃ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے،
بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے، فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے، ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں، اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے۔